19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 48 اور اس کے بعد وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَحْلٍ، اور مدینہ اور شہر میں 9 اشخاص تھے، زمین میں فساد کرتے، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہ کرتے۔ دوبارہ ترجمہ با محاورہ سماعت فرمائیے۔ اور شہر میں 9 اشخاص تھے، زمین میں فساد بپا کرتے اور وہ اصلاح نہ کرتے۔ وہ قوم سوائے ان تھوڑے لوگوں کے جو ایمان لائے، باقی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، لیکن 9 اشخاص ان میں سرکردہ، چوٹی کے برے، ان 9 اشخاص ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہ شہر میں، اور شہر سے مراد حجر، مکہ شریف سے شام کی طرف جائیں تو راستے میں یہ شہر ہے، اور اسی کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے سورہ الحجر۔ انبیاء علیہ السلام ان کے متعلق عام طور پر بات یہ ہے کہ وہ شہروں میں تشریف لائے، گاؤں دیہاتوں، وہاں انبیاء کی بعثت کا ذکر میرے علم میں نہیں ملتا۔ اللہ جانے اس میں کیا حکمت ہے، شاید ایک سبب یہ ہو کہ شہروں میں تعداد زیادہ ہے اور تھوڑی جگہ میں نسبتاً دیہاتوں کی دیکھ کے مقابلے میں تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگ رہتے، باقی اصل بات اللہ کریم ہی جانتے ہیں۔ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے اور اصلاح نہ کرتے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جب یہ فرما دیا کہ فساد کرتے تو یہ کہنا اور اصلاح نہ کرتے، کیا اس کی ضرورت تھی؟ بظاہر کافی ہے، لیکن قرآن کریم میں کوئی بات، ایک حرف بھی، ایک ہے لفظ، ایک ہے حرف، ایک ہے اعراب۔ لفظ جو ہے وہ مکرو، حرف واو میم کاف، ہر ایک حرف ہے۔ حرکت واو پہ جو زبر ہے، را پہ جو پیش ہے، مک را کاف پر جو جزم، تو قرآن کریم میں کوئی چیز بیکار نہیں۔ تو ولا یصلحون میں کیا حکمت ہے، توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ میں بات کو واضح کر پاؤں۔ اگر کوئی شخص فساد کرے 10 20 40 دفعہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ فساد کرنے والا ہے۔ اگر وہ 10 20 مرتبہ فساد کرے، 2 4 دفعہ اچھا کام کریں، تو ہمارا کہنا کہ وہ فسادی ہے، فساد کرتا ہے، ٹھیک ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے۔ کہ جب کثرت سے فساد کرتا ہے تو اس کو جو لقب ملے گا وہ فساد کرنے والا۔ لیکن جب فرمایا ولا یصلحون، کہ کبھی کبھار کوئی اچھا کام کرتے تھے
نہیں بولا اس سے. بات واضح. حدیث شریف میں ہے یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو اور تنگی نہ کرو. نظر صاحب جی، ایک شخص 20 دفعہ گھر والوں کے لیے آسانی کرتا ہے، ایک دفعہ ان کا ناک میں دم کر دیتا ہے. اب اس کو کیا کہیں گے کہ وہ اس نے یس، اگر اس کے بعد ولا تعسروا نہ ہو تو اگر صرف یسروا ہو تو اس پر یہ لفظ بولنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے. 20 دفعہ آسانی کی تو ایک دفعہ تنگی اس کے مقابلے میں کوئی وزن میں ہے. لیکن جب کہا یسروا ولا تعسروا، 20 دفعہ نہیں 100 دفعہ آسانی کی، ایک دفعہ تنگی کی، تو کیا اس نے دین پر عمل کیا؟ مشکل پرچہ ہے. چوہدری صاحب پرچہ مشکل ہے آسان ہے؟ گھر جا کے ضرور بتانا. اور یہ صرف بیویوں کی بات نہیں، پورے دین میں یسروا ولا تعسروا. ہمارا دین آسان ہے. کچھ بیان کرنے والوں کی جہالت یا ذاتی انانیت اور کچھ لوگوں کی دین سے جہالت، اس کی بنا ہو دین کو حبا بنا رکھا. نہیں، دین حبا نہیں ہے. دین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن فطرت وہ نہیں جو میں آپ کہتے ہیں. ہمیں کیا پتا فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ ہے جو بنانے والے رب، انہوں نے فطرت کے نشاندہی فرمائی، اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ فطرت کے مطابق. جو سمجھتا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اس کی فطرت کھوٹی ہے. اب ایک شخص شہد کو کہ بڑا کڑوا ہے، تو شہد کڑوا ہو گیا یا اس کے منہ میں یا اندر سینے میں یا دل میں یا کسی جگہ روگ ہے. شہد کیا ہوتا ہے دین کے مقابلے؟ ساری دنیا کے شہد جمع کیے جائیں، دین اس سے بھی زیادہ شیریں ہے. تو اگر میں آپ اپنے آپ کو دین کی بات سن کر کندھے جھٹکنے والا پاتے ہیں، سمجھ لیجئے میرے اندر خوفناک میں. کسی نے اپنے آپ کو ہمزدی چیک کرنا ہو تو وہ دیکھے دین کی بات سن کے میں خوش ہوتا ہوں یا پنجابی میں اوکھا ہوتا ہوں. جس کو دین کی بات مناسب نہ لگے، اس کا مقصد ہے اس کی فطرت غیر مناسب. بات واضح ہو رہی ہے. بات چل رہی تھی یسروا ولا تعسروا. ہمارا دین ہمیشہ ہی آسان، 100 نہیں 1000 دفعہ بھی آسانی کرے، ایک دفعہ تنگی کرے، اس نے اس حدیث پر عمل کیا ہے. اور یہ بات بیان کرنے والوں کے بھی بہت زیادہ ہے. اور آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بابے کی آسانی کرے یا کسی کا چہرہ دیکھ کے آسانی تراشے نہ، یا کسی کی نہ، جو دین میں ہے وہی آسان. یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات. عام طور پر ان پڑھ بیبیاں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں حکم و دانش کے ہم پہاڑ ہیں، دین آسان ہے، آپ خواہ شیخ صاحب تنگی کر رہے ہیں. آسان ہے تیری کتاب کے مطابق یا رب کی کتاب کے مطابق؟ آسانی کا جو معیار ہے، اللہ پاک نے صرف یہ نہیں کہا کہ دین آسان ہے، بلکہ وہ معیار بھی عطا کر دیا. ایک شخص کو 300 شوگر ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بہت صحت ہے، تو اس کا معیار ٹھیک ہے؟ یہ جو ہسپتال والوں نے بیان کیا وہ ٹھیک؟ یہ مانتے ہیں کہ نہیں کہ سٹینڈرڈ وہ ہے جو اتھورائز لوگ کہتے ہیں، اور دین میں سٹینڈرڈ کون ہے؟ تو یا تیرا ابا یا اماں یا تیری بیگم؟ جہالت کی بات ہے. تو یہ ولا یصلحون بیکار نہیں، اس کا اپنا مستقل معنی ہے. یفسدون فی الارض، اس معنی تک نہیں پہنچ پاتا. بات واضح ہوگی.
انہی بد نصیبوں کا ذکر 30ویں پارے سورہ الشمس کی آیات 11 اور 15 میں ہے. 30واں پارہ نکالیے، ہم وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. کذب ثمود بطغواها، جگہ مل گئی ہے سب کو. سمودیوں نے اپنی سرکشی کے ساتھ جھٹلایا کس کو؟ اللہ کے نبی کو. اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا. اشقاها شقی بدبخت، اشقا سب سے بڑا بدبخت. اشقا افعل کا وزن ہے، اس کا معنی ہے سب سے بڑا بدبخت. ارضا سب سے زیادہ راضی، اتقا سب سے زیادہ متقی، اکرم سب سے زیادہ عزت والا، اسلم سب سے زیادہ تابعدار. یہ سارے الفاظ زیادتی کے معنی. دوسروں کے مقابلے میں افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، اعلی سب سے بلند، اجل سب سے بڑا بزرگ. اذ انبعث اشقاها، جب ان کا سب سے بڑا بدبخت شخص کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ، ان سے اللہ کے رسول انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونی کا خیال رکھو. وہ اونیاں تو ساری اللہ کی ہیں، لیکن یہ بطور نشانی معجزہ سیدنا صالح علیہ السلام کو دی گئی تھی. جس طرح بیت اللہ صرف مکہ شریف کا گھر اللہ کا گھر، باقی اللہ کے نہیں، سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ. تو اس اونی کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے ناقۃ اللہ. تو انہی سے ان کے اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی اونی اس کا خیال رکھو. وسقیاھا، اور اس کے پینے کا. ایک دن ساری قوم کی اونیاں پیتی اور ایک دن اس کے لیے مخصوص تھا. فکذبوہ، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہا. فعقروہا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی. یہاں نوٹ کیجئے، اچھی طرح نگاہ جمائیے. کل کا جو سیمینار تھا اس کا خلاصہ آ رہا ہے. اس کی کونچیں کس نے کاٹی؟ ساری قوم نے کاٹی. وہ یہ نا ایک بندے نے کاٹی تھی، ساری قوم تو کاٹ ہی نہیں سکتی. لیکن نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اللہ نہ کرے میرے آپ کے گھر میں جو برائی ہے، میں آپ، اللہ نہ کرے اگر میں آپ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق روکنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، تو وہ گھر کس کی طرف منسوب ہوگی؟ صرف کرنے والے کی طرف یا سارے کنبے کی طرف؟ اللہ نہ کرے گھروں کا حشر یہی ہے. ایک ایک لفظ میں، اس لفظ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فلسفہ حقیقت بیان فرما دی. بات واضح. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ پاک نے ان کو پیس کر ہلاک کیا، فسوا برابر کر دیا. یہ عذاب کی ایک انتہائی صورت نہیں ہے، پیس کر برابر. ولا یخاف عقباها، اور وہ اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتے.
کیا مقصد؟ دنیاوی مارنے والے، قتل کرنے والے، سزا دینے والے ڈرتے ہیں. جو جج ہیں بڑے بڑے، ساری زندگی چوہدری صاحب ان کے گھروں کے باہر پولیس کا خیمہ لگا رہتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. کیوں؟ انہوں نے فیصلے کیے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. اللہ کو اس بات کی کوئی ڈر نہیں. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، بستیوں کی بستیاں تباہ کی، نافرمان غرق کیا، پتھروں کی بارشیں کی، چیخ سے مارا، زلزلے سے مارا، جو ہوا کچھ کیا، لیکن ان کو یہ ڈر نہیں کہ کوئی بغاوت ہو جائے. بڑے بڑے جابر حکمران بھی سزا دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیا ہو جائے. وہاں یہ بات. آئیے سبق کی طرف. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. انہوں نے کہا تقاسموا، قسمیں اٹھاؤ. تقاسموا، قسمیں اٹھاؤ، حلف اٹھاؤ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. لنبیتنہ، لام یقینا، اور نون پر دیکھیے شدہ ہے، اس کا معنی ضرور. بیتا یبیتو، تبییتن اس کا معنی شب خون مارنا. شب خون مارنا سمجھتے ہیں؟ رات کو حملہ آور. انہوں نے کہا اس بات پر قسمیں اٹھاؤ، یقیناً ہم اس پر ضرور شب خون ماریں گے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے کنبہ پر. ثم پھر لَنَقُولَنَّ، لام توقید، نون بمانا ضرور، اس کو کہتے ہیں نون با سکیلا. پھر ہم یقیناً ضرور کہیں گے لِوَلِيِّهِ، اس کے ولی کے لیے، اس کے وارث کے لیے. ما شہدنا مہلک اہلہ، اس کے ہلاک ہونے کی جگہ ہم تو موجود ہی نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم لَصَادِقُونَ، یقیناً سچ بولنے والے. دوبارہ آیت شریفہ کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف لوٹیے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاؤ، یقیناً ہم ضرور اس پر اور اس کے کنبہ پر شب خون ماریں گے، یعنی راتوں رات انہیں تہتے کر دیں گے، راتوں رات ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. پھر ہم یقیناً ضرور کہیں گے اس کے ولی سے، اس کے وارث سے، نہیں ہم حاضر تھے اس کی ہلاکت کی جگہ میں، اور یقیناً ہم یقیناً سچ بولنے والے. انہوں نے منصوبہ بنایا جس کی تفصیل اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان. اس منصوبہ کی ابتدا میں اس منصوبہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپس میں قسمیں کھانے کا سلسلہ شروع کیا، کر کے چھوڑنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ شب خون مارنا ہے. کس لیے؟ سالے کو بھی ختم کیا جائے، اس کا کنبہ بھی ختم کیا جائے. اور پھر جب معاملہ اٹھے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ قتل کی جگہ ہم آج بھی قتل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بچاؤ کی بات یہی ہے نا کہ وکیل یہ ثابت کرنے پہ زور دیتا ہے کہ موقع قتل پر یہ تو پنڈی میں تھا اور قتل ہوا پشاور میں.
وقت ہو چکا، یہیں سے انشاءاللہ کل کے سبق کا اللہ مالک کی توفیق سے آغاز کیا جائے گا۔